السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب سامعین، ناظرین، آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے شاعر کی نظموں کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے جس کو اپنی زندگی میں وہ مقام و مرتبہ اور وہ منزلت حاصل نہ ہو سکی جس کا وہ حقدار تھا، لیکن بات کو چل کر اردو دنیا اس کو عوامی شاعر کا لقب دینے پر مجبور ہوئی۔ میں بات کر رہا ہوں نذیر اکبر آبادی کی، جن کا نام شیخ ولی محمد تھا، جن کی پیدائش 1740 کے قریب دہلی میں ہوئی، لیکن احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت وہ اپنی ماں کو لے کر آگرہ چلے گئے اور زندگی بھر یہیں کے ہو رہے، اور ہر جگہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ یہ شعر پیش کرتے ہیں: عاشق کہو اسیر کہو آگ رے کا ہے، ملا کہو دبیر کہو آگ رے کا ہے، مفلس کہو فقیر کہو آگ رے کا ہے، شاعر کہو نذیر کہو آگ رے کا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نظم کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے۔ نظم کہنا شروع کیا تو اپنا راستہ خود بنایا، کسی کی شاگردگی قبول نہیں کی۔ معلمی کا پیشہ تھا، اس سلسلے میں بہت سے مقامات کی سیر و تفریح کا موقع پیش آتا تھا، اور وہ خود بھی سیر و سیاحت کے بہت شوقین تھے۔ قدرت کے حسین مناظر کو انہوں نے اپنی شاعری میں جگہ دی۔ وہ ایک روادار شاعر تھے۔ انہوں نے جہاں مسلمانوں کی عیدوں جیسے عید الفطر، بقرعید، شب برات وغیرہ پر نظمیں لکھیں، وہیں ہندوؤں کے تہوار ہولی، دیوالی، راکھی اور جنم اشٹمی وغیرہ پر بھی نظمیں لکھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے میلوں، تہواروں، موسموں، پھلوں اور زندگی کے مختلف گوشوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ نذیر درویش صفت انسان تھے، اس لیے انہوں نے آدمی نامہ، بنجارہ نامہ اور ہنس نامہ وغیرہ مختلف موضوعات پر بھی نظمیں لکھیں۔ نذیر کا انتقال 1830 کو ہوا۔ یہاں پر UGC نیٹ کے نصاب میں جو 3 نظمیں شامل ہیں ان کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نظم مفلسی کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی ایک پابند نظم ہے۔ اس میں انہوں نے مفلسی میں مبتلا مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے اشخاص کے حالات کی عکاسی کی ہے۔ مفلسی سے دوچار شخص کن مصائب سے دوچار ہوتا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ مفلس اگر کوئی بڑا حکیم ہو تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اور اہل علم و فضل مفلس ہو تو وہ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ مفلسی اشراف کو بھی آپس میں لڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مفلسی میں انسان بے غیرت ہو جاتا ہے۔ مفلس آدمی کا گھر مکمل طور پر اجڑ جاتا ہے۔ مصور اگر مفلس ہو تو اس کی تصویر میں بھی مفلسی کے رنگ جھلکتے ہیں۔ خوبصورت پر مفلسی آ جائے تو وہ اپنی خوبصورتی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عاشق مفلس ہو تو معشوق اس کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ کسی عورت پر مفلسی آ جائے تو وہ بازار کی زینت بن جاتی ہے۔ بہرحال اس میں مفلسی کی بہت ساری خامیوں کو گنایا گیا، اور مفلسی سے دوچار اشخاص کے حالات کی مکمل تصویر کشی کی گئی ہے۔ مفلسی جب آدمی پر آتی ہے تو اس کے سارے ہنر، ساری خوبیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ انسانی سماج میں بڑھتی ہوئی مادہ پرستی پر طنز بھی ہے کہ سماج میں آدمی کو اس کے ہنر، اس کی خوبیوں کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، بلکہ اس کے پاس موجود دولت و ثروت کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ یہ اخلاقی قدروں کا زوال ہے۔ دوسری نظم جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ ہے۔ یہ ایک مخمس کی شکل میں لکھی گئی نظم ہے۔ دوسری نظم جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ آدمی نامہ ہے، جو کہ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ مخمس کی حیت میں ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے یہ بات مکمل طور پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کا ہر کام کرنے والا کوئی نہ کوئی آدمی ہی ہوتا ہے۔ شاہ ہو کے گدا، فقیر ہو کے وزیر، سپاہی، دولت مند اور حاجت مند وغیرہ وغیرہ سب آدمی ہی ہیں۔
آدمی ہونے کے اعتبار سے کسی کو کسی پر کسی قسم کی فوقیت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شخص چاہے کتنے بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، پر وہ سب سے پہلے آدمی ہی ہے۔ بطور مثال اس کا ایک بند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تیسری نظم جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے نظم بنجارہ نامہ۔ یہ نظم دنیا کی بے ثباتی پر مشتمل ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم کے ذریعے انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ کھیت کھلیان، مال و زر، عز و جاہ، گھر بار سب اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ موت آئے گی تو سب چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور مرنے کے بعد انسان کا سارا کمایا ہوا مال کسی اور کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ نذیر نے موت کو بنجارہ سے تعبیر کیا ہے اور کہا کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لہٰذا سامان تعیش جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نظموں کا مختصر خلاصہ تو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ ان نظموں کا مواد چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کی لنک دی گئی ہے، واٹس ایپ گروپ جوائن کریے اور وہیں سے آپ PDF بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔